پاکستان کرکٹ بورڈ کے بہاف کے اوپر میں آپ سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں, سلام بھی کرتا ہوں, تھینک یو بھی کرتا ہوں کہ صبح آپ تشریف لائے. وی ہیو گاٹ دا پی سی بی چیئرمین مسٹر رمیز راجہ, اینڈ ود ہم وی ہیو گاٹ انکمنگ چیف ایگزیکٹو مسٹر فیصل حسنین. ہم اس سے پہلے کہ شروع کریں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے فونس کو کائنڈلی ایئر پلین موڈ کے اوپر کر دیں, سائلنٹ کر دیں پلیز. اپنے فونس کو سائلنٹ پہ کر دیں. آپ کو بھی اور رمیز بھائی کو بھی اس کے بعد ایک دوسرے ایونٹ پہ جانا ہے, سو ویل ٹرائی ٹو ریپ اٹ اپ لیٹسٹ بائی 11:45. سو وی ول ہیو ہاف این آور جس میں ہم آپ کے سوالوں کے جتنے بھی جوابات دینے کی کوشش کریں گے. رمیز بھائی ول پرووائڈ یو این اپڈیٹ آن دا بی او جی میٹنگ 67th جو کل ہوئی تھی, اور پروبلی ہی ول آسک دا انکمنگ چیئرمین ٹو میک اے اسمال اسٹیٹمنٹ ایز ویل. سو اوور ٹو رمیز بھائی. جناب والا بہت بہت شکریہ. یہ لانگ اوور ڈیو تھا اینڈ اپالوجیز پہلے نہیں آ سکیں. ایک تو خالد ایچ خان کے وفات کا بہت دکھ ہوا, اس لیے کہ وہ ایک انٹیگرل حصہ ہوتے تھے جب یہاں ہم نیشنل اسٹیڈیم میں آتے تھے اور میچز میں, یو نو ہی ہیڈ این اوپینین. سو آئی ہوپ کہ ان کی فیملی از بینگ لکڈ آفٹر. مجھے نہیں آئیڈیا کہ کیا سچویشن ہے, بٹ اینی وے جو بھی ہوگا ہم کریں گے انشاءاللہ کرکٹ بورڈ, اینڈ ہیل بی مسڈ. دوسرا یہ کہ سچویشن آپ کے سامنے ہے جس طرح سے بگننگ ہوئی اور جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. سو خاصے فرنٹس کے اوپر ہمیں چیلنجز تھے, اور چیلنج تھا پہلے تو ورلڈ کپ کا, ٹیم سلیکشن کا, اس کے بعد نیوزی لینڈ کے واپس چلی گئی, پھر انگلینڈ بھی نہیں آئی, پھر ہمیں انگیج کرنی پڑی ساری کرکٹ فٹرنیٹی کو اپنا موقف بتانے کے لیے, اور نیا کوچنگ سٹاف آیا تھا جو ہمارے اس کے اوپر لوگوں کی ٹیک تھی, مگر شکر ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہوئیں. اس لیے کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی آپ زور لگا لیں, اگر آپ کی انٹینشنز آنیسٹ ہے آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے. اور اس کے ساتھ پلاننگ بھی ہے, اور میں ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ کبھی موقع ملے گا تو وہ چیز کروں گا جو کہ میری سمجھ کے حساب سے ہونے والی ہیں پاکستان کرکٹ میں, جو پہلے اٹیمپٹ نہیں ہوئی ہیں. ہم یہی سوچتے رہتے تھے کہ کاش یہ ہو جائے, باہر بیٹھ کے یہ ہو جائے, اور جب پوزیشن ملتی ہے تو پھر تھوڑا سا آپ جو ہے نا کشن مل جاتا ہے, اسٹیٹس کو میں چلے جاتے ہیں, آپ زیادہ کچھ کام کر نہیں سکتے ہیں, لمیٹیشنز آپ کی ہو جاتی ہیں. بٹ ہم نے وہ سب کو سائڈ پہ کر کے, اور کرکٹ کی بات ہوئی ہے, اور ابھی تک سو فار سو گڈ, اور کوشش یہی رہے گی کہ یہ ردم جو ہے یہ برقرار رہے. جلدی سے میں کرکٹ ٹیم کی پہلے بات کر دوں کیونکہ آپ کا انٹرسٹ زیادہ اس میں ہے, پھر میں باقی چیزوں پہ آؤں گا. دیکھیں بہت سارے لوگوں نے مجھے پرائیویٹلی یہ سوال کیے کہ جی کیا ہوا ورلڈ کپ میں کہ یہ ٹیم جو ہے یہ بڑی مختلف نظر آ رہی تھی. تو اس میں دو تین چیزیں تھیں. دیکھیں ایک تو ابھی بھی آئی تھنک, اور یہ سمجھنے کی ہم سب کے لیے بات ہے کہ کرکٹ میں لیڈرشپ میٹرز. ہمارا جو ایک تصور بنا ہوا ہے کرکٹ کو لے کے, وہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ کوچز جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرتے ہیں ہماری فیٹ. وہ فٹ بال میں تو ہو سکتی ہے, وہ شاید ہاکی میں بھی ہو سکتی ہے, مگر کرکٹ میں نہیں ہو سکتی. کرکٹ میں لیڈرشپ جو ہے اس کا ایک مطلب میرا وہ سب کچھ ہے, اور میں اس ایرا میں کھیلا ہوں جہاں پہ گریٹ لیڈرشپ سے ہم نے امپاسبل میچز جیت لیے. سو میرا جو ایک ریفرنس پوائنٹ ہے نا بڑا اسٹرانگ ہے, اور اولڈ اسکول بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت کم لوگ آج کل اس تحت چلتے ہیں. بٹ آئی ایم ڈٹرمنڈ ٹو مے بی ایک سائیکل کو میں ریورس کر سکوں, اور اس میں ریورس کرنے کے لیے آپ کو بھی میرے ساتھ جو ہے نا تھوڑے سا میرے ساتھ چلنا پڑے گا. اور آپ کو بھی یہ جو ایک پیج پہ ہمیں ہونا ہے کہ ہم جب سوال کریں وہ لیڈر سے کریں, ہم جب کوئی بھی کویشچن ہو ریگارڈنگ پلیئرز پرفارمنس وہ لیڈر کے پاس ہم جائیں رادر دین کہ کوچ کے پاس ہم جائیں. سو ایک تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے چل کے اس کے اوپر اور زیادہ ہم بات کر سکیں, اور اس کے اوپر اور زیادہ موقف ہمارا ایٹ لیسٹ میرا کلیئر ہو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کوچز کی ضرورت ہوتی ہے, وہ نیٹ آرگنائز کرتے ہیں, وہ پیپ ٹاک دینے میں امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ ٹیم انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھی کریٹ کرتے ہیں. سو یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کا ایک ان میں وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے, بٹ
اگر ٹیم نے اوپر جانا ہے تو لیڈر نے اوپر جانا ہے. اور ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کہ یہ ریلیکسڈ ہوئے تھے. 2-3 دفعہ میری ان سے بات ہوئی تھی اور بات یہی تھی کہ آپ فکر نہ کریں, اگر آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے, اگر آپ بڑے مومنٹس پہ کلیپس نہیں کرتے ہیں اور باڈی لینگویج اسٹرانگ رکھتے ہیں, جو کہ ہم ہمیشہ سے کرتے آئے تھے, کیونکہ میں اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے دنیا میں جا کے آؤٹ سائڈ پاکستان سیریز اور میچز جیتے تھے. سو وہی ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک ماحول دینے کی کوشش کی جہاں پہ زیادہ انٹروژن نہیں تھی. کپتان کو کپتانی کرنے دی, اس کے مطابق ان کو ٹیم دی, اور ان کی اونرشپ, جب تک کہ اونرشپ نہیں ہوتی ہے کپتان ٹیم کو لڑا نہیں سکتا. سو یہ ہمارا آج سے جرنی یہ شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ انوائرمنٹ اور لیڈرشپ کے تھرو آپ کو کرکٹ فیلڈ پہ ریزلٹس دے سکیں. مگر یہ ایک طرح سے آپ سمجھے کہ پٹ سٹاپ ہے, ابھی بہت کام ہونے والا ہے, بے انتہا کام ہونے والا ہے. سو کسی کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ یہ بگننگ تو اچھی ہے مگر ابھی اس کا مڈل آنا اور اینڈ آنا ہے. اور ہمیں اب جو سیزن آ رہا ہے ہمارا, وہ ہمارے مطلب ہے سالوں میں اتنا بھرپور سیزن نہیں آیا جہاں پہ ہم ٹرولی ٹیسٹ ہوں گے. دنیا کی بیسٹ ٹیمز آ رہی ہیں, آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں ملے گی. سو ایک طرح سے جو ہمارا موقف تھا وہ بھی دنیا نے قبول کیا, جو ہم نے پریشر ڈالا تھا اور ٹیکٹکس کے تھرو کارنر کیا تھا. ایک طرح سے جو نیوزی لینڈ ہو جائے یا انگلینڈ ہو جائے یا باقی جو بھی, اس کو میں نے ویسٹرن بلاک کی جب بات کی تو آئی تھنک وہ ان کی سمجھ میں آ گیا, اور ہم نے ان کو پھر امپریس بھی کیا کہ پاکستان کو آپ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. تو ریزلٹس ماشاءاللہ سے اچھے ہیں اور امید یہی کرتے ہیں کہ آگے چل کے اور زیادہ اچھے ریزلٹس ہمیں ملیں گے. کیونکہ جو میرا دوسری جو جلدی سے میں بتا دوں کہ جو ایمفسس ہے وہ ہے پاتھ وے کرکٹ, یعنی کہ ایک 11 سال 14 سال کا بچہ جو ہے وہ کس طرح سے ٹیسٹ پلیئر بن سکتے ہیں. سو آپ سنیں گے اگلے 1-2 دنوں میں, اسی ہفتے میں, ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اور ایک اسکولنگ سسٹم کے ساتھ مل کے ہم ایک پاتھ وے 100 بیسٹ ینگ پلیئرز کا اناؤنس کریں گے اور ان کو اسٹائپنڈ دیں گے, شاید 30,000 روپیہ مہینہ ایک 11, 14, 16 سال کے بچے کو, اور ایک فٹ کر دیں گے مارک کر کہ آپ ہمارے فیوچر ہیں. یہ 100 جو بچے ہوں گے اور ان کو پراپرلی ٹرین کریں گے, انٹر اسکواڈ میچز کرائیں گے, کوچز کے تھرو ان کو اوپر لے کے جائیں گے تاکہ وہ جو ایک ویکیوم سا کریٹ ہو جاتا ہے وہ ختم ہو اور ان میں کانفیڈنس آئے. ہینس جو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں جو میرا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ دنیا کے بیسٹ کوچز وہاں پہ لگائیں اور ان کو پاکستان میں رکھیں تاکہ ہماری جو نئی پیڑھی ہے, پود ہے, وہ صحیح طرح سے, کیونکہ وہ امپریشنیبل ایج ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کوچنگ کے تھرو کچھ چیز کریٹ کر سکتے ہیں. سو تو یہ پاتھ وے پہ سب سے زیادہ زور ہوگا. اسکول کرکٹ ہماری بہت اچھی چل رہی ہے, وہاں پہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہماری ہے کمرشل جو کہ انویسٹ کریں گی. پھر ابھی میرے خیال میں آلموسٹ سائن ہو گیا آل پاکستان ٹیلنٹ ہنٹ بچوں کا, تو وہ بھی آپ کو اناؤنسمنٹ اچھی ملے گی. یہ سب اگلے 15 دنوں میں سامنے آ جائیں گی کیونکہ ہم نے بیک ڈور جو ہے پیچھے سب چیزیں طے کر لی ہیں. سو پاتھ وے کرکٹ ہے, آپ کے جو کوچنگ ہے NHPC میں جہاں پہ آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں ان بچوں کو, لیڈرشپ. آگے چل کے آپ کی اسکول کرکٹ اب 2 دن کی ہو رہی ہے, سیٹرڈے سنڈے کو ہو رہی ہے اسکول کرکٹ اور پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. اسی طرح سے کلب کرکٹ میں ہم کوشش کریں پچز ٹھیک کریں. دیکھیں پچز جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی آپ کی کرکٹ آگے نہیں جا سکتی. بڑا سمپل سا اصول ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پچھلی جب رجیمز کہہ لیں یا جب ڈفرینٹ بورڈز تھے تو یہ ہیڈ لائنز نہیں بناتی ہے. ایک پچ کیسے ہیڈ لائن بنا سکتی ہے, مگر اگر پاکستان ٹیم نے ہیڈ لائن بنانی ہے تو پچز ٹھیک ہونے والی ہیں. سو اس کے اوپر بہت میں نے سب سے زیادہ ابھی تک جو میں نے میٹنگز کی ہیں چیئرمین وہ کیوریٹر سے کی ہیں, وہ گراؤنڈ سٹاف سے کی ہیں. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, ہر تیسرے دن میں زوم میٹنگ پہ ہوتا ہوں ان کے ساتھ کیونکہ مجھے پچز چاہیے زبردست طرح سے. سو آسٹریلیا سے ہم سوائل بھی منگوا رہے ہیں. آپ نے ڈراپ ان پچز کا سن ہی لیا ہے کہ عارف حبیب صاحب اس کائنڈلی کنسنٹڈ کہ 2 پچز جو ہیں وہ لے کے آئیں گے پاکستان میں, اور یہ مہنگی بزنس ہے, 37 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یہ, اور ان کا پھر سے بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے ہائیبرڈ پچز ہیں جو کہ انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں استعمال ہو رہی ہیں.
اور ان کی 100 بال میں استعمال ہو رہی ہے. سو اس کا کوٹ ہم نے لیا ہے. تو کوشش کریں گے کہ 40 ہائیبرڈ پچز ہم کلبز میں بچھائیں اور اسکولز میں بچھائیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اس پہ پراپر کھیل سکیں. سو ہائیبرڈ پچ کیا ہے کہ 95% نیچرل سوائل ہوتا ہے اور 5% اس میں وہ درزی کی طرح سی دیتے ہیں گھاس, تاکہ وہ ایک ہی پچ پہ آپ 25 میچ کھیل سکتے ہیں. سو اور وہ 7-8 سال تک چلتی ہے. سو ایک ریولیوشنری اسٹیپ ہوگا انشاءاللہ, وہ بھی آپ کو اس کی نیوز میں دوں گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرے بہت ہی دل کے قریب ہیں. اور ساری جو بزنس ہے, میں بات بھی کر چکا ہوں کرکٹ بورڈ میں, یہ کرکٹ کا بزنس ہے ہمارا. یہ یہاں پہ کرکٹ اوپر جائے گی تو آپ کے اور میرا تعلق بہتر رہے گا. آپ کو ہیڈ لائنز مسالے دار شاید نہ ملی ہوں کیونکہ ہماری ٹیم نے ٹھیک کر دیا, بٹ اینی وے مطلب یہ میرا یہ کہنے کا ہے کہ آئی تھنک اپروچ جو ہے نا وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو روٹی روزی اور میری روٹی روزی جو ہے نا وہ ایک ہی پروڈکٹ کے بیس پہ ہے, اور جو کہ کرکٹ ہے. سو ہم ایک پیج پہ ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ آپ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں, بلکہ ہم جتنی میں نے ابھی تک کمرشل ایکٹیویٹی کی ہے اور جا کے یہاں بھی اگلے ایک دن آج بھی ہے اور کل بھی ہے, سو وہ ہمارے جو میں نے کرکٹ اکانومی کی گروتھ کی بات کی تھی تو اسی سلسلے میں ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. سو یہ بھی ایک فریشر اپروچ ہے کیونکہ ہم اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں کرکٹ بورڈ میں اور سمجھتے ہیں جی کہ ہم احسان کر رہے ہیں پوری کمرشل کمیونٹی پہ اور یہ آئیں گے اور ہمارے ساتھ انویسٹ کریں گے. نہیں, ہمارا سروسز انڈسٹری ہے. ہم ایک پروڈکٹ لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ریلائز یہ بھی کریں کہ ہمارے پلانز کیا ہیں, پراپرٹیز کیا ہم بیچنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ جونیئر پی ایس ایل یا انڈر 19 پی ایس ایل ہے, وہ انشاءاللہ اکتوبر میں ابھی تک سوچی ہوئی ہے. اس کا بڑا اچھا رسپانس ہے کیونکہ جب تک کہ ہم پراپرٹیز نہیں بنائیں گے آپ کے پیسے نہیں بڑھیں گے. اور آئی سی سی فنڈنگ سے اگر آپ کو باہر آنا ہے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے آپ کو کمرشل ورلڈ میں ان کو پراپرٹیز پرووائڈ کرنی ہے. تو وہ بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں. لاسٹلی بورڈ آف گورنرز میں یہ پاتھ وے کرکٹ کی بات ہوئی. ہم نے فین انگیجمنٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں جو تھا وہ ایک ڈس اپوائنٹنگ سا رسپانس تھا کراؤڈز کی طرف سے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سیکیورٹی ہے, آپ کے 10 چیکس لگتے ہیں, آپ کی پارکنگ کہیں اور ہے. سو انفارچونیٹلی ہم ایک فین کے لیے سوچتے نہیں ہیں ایموشنلی اور اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھتے ہیں. اور خیر میں نے تو ایز اے کامنٹیٹر خاصے دھکے کھائے ہوئے ہیں کہ کہاں سے آنا ہے اور کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے. سو میں گراؤنڈڈ ہوں, مجھے ریئلائزیشن ہے کہ یہاں پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے. سو ہم اپنے آرگنائزیشن کے سٹرکچر میں فین انگیجمنٹ کا ایک شعبہ کھول رہے ہیں جو کہ مرچنڈائز کے ساتھ اس کو الائن کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس پی ایس ایل سے, اور صرف پی ایس ایل کے لیے نہیں ہوگا, ہر انٹرنیشنل میچ کے لیے اتنا ہی زور ہم لگائیں گے جتنا کہ انشاءاللہ پی ایس ایل میں لگائیں گے, تاکہ جب کوئی آئے فین تو اس کو آئیڈیا ہو کہ ہاں ہم ایک کمپیشنیٹ آرگنائزیشن ہے, ہم ان کے دکھ درد میں اسی طرح سے انویسٹڈ ہیں. اور کوشش یہ کریں گے کہ ان کا ویونگ ایکسپیرینس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فرق پڑے گا. پورا زور لگائیں گے اور آپ کے ساتھ ساری جو بھی ہماری پلاننگ ہے اس کو ہم شیئر بھی کریں گے کہ کس طرح سے ہم اراؤنڈ دا گراؤنڈ جو ہے وہ چیزیں سیٹ اپ کر رہے ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی ہیں فینس کے لیے. اور باقی پرفارمنس تھی ہماری اے سی سی آئی سی سی میٹنگ کی بات ہوئی تھی. آئی تھنک آئی سی سی میں یہ آپ نے سیزن دیکھ ہی لیا ہے اور ہمارے پہ پریشر کریٹ ہوا تھا بیکاز آف نیوزی لینڈ اینڈ انگلینڈ کے پل آؤٹ سے, اور جو آئی سی سی کے ایونٹس کے اوپر پھر ایکسٹرا میٹنگز کرنی پڑی مجھے کہ بتانے کے لیے کہ وہ الگ ایک چیپٹر ہے اور یہ الگ ایک چیپٹر ہے. سو آئی تھنک پوری دنیا کو احساس ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس کی پریزنس ہے. اور اسی طرح سے اے سی سی میں خیر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اے سی سی میں, کیونکہ وہ جو میری ایک ان سے گلا شکوہ تھا وہ یہی تھا کہ جب نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے پل آؤٹ کیا تو آپ کی طرف سے آواز کیوں نہیں آئی. آپ کا یہ پلیٹ فارم اس لیے بنایا تھا کہ جب بھی کسی ایشین بلاک میں کسی ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ ملک کھڑے ہو جانے چاہیے. سو یہ منٹ بھی ہوئی تھی یہ بات. اور پھر آپ کو ایشیا کپ بھی ملا ہے, پھر چیمپئنز ٹرافی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے, اس کے لیے ہمارا انفراسٹرکچر کو بہت امپروو ہونا ہے. اور ہوپ فلی ایک دو ہم نے اپلیکیشنز ڈالی ہیں کہ ہمیں کسی جگہ پہ لینڈ اسلام آباد میں دے تاکہ ہم اسکریچ سے
ایک ہائی ٹیک اسٹیڈیم بنا سکیں 2025 تک. سو دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مگر جیسے میں نے کہا سیٹس نہیں ہیں ٹھیک, آپ کی ویونگ گیلری ٹھیک نہیں ہے, اسپانسرز کو اٹریکٹ کوئی چیز نہیں کرتی ہے. سو بہت ساری چیزیں کئی لیولز کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے جی بریف. موسٹ امپورٹنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں فیصل حسنین یہاں پہ ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں. سو فیصل حسنین کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. سو نمبرز کرنچ کر سکتے ہیں, اور کرکٹ زمبابوے کے چیف ایگزیکٹو رہے ہوئے ہیں. آئی سی سی میں یہ بنڈلنگ رائٹس جو ہوئے تھے, جو کہ بہت بڑا ایک 2023 تک کی جو سائیکل ہے وہ انہوں نے سیٹ اپ کی تھی. اور سوری کب کی, 2023 تک کی. اور دھیما لہجہ ہے, شاید مجھے اچھا کمپلیمنٹ کریں گے, جتنا میں اونچا بولتا ہوں یہ اتنا ہی نیچا بولتے ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں, ہم اچھے لوگ لے کے آئیں, ہم وہ لوگ لے کے آئیں کہ جن کو کرکٹ سے محبت ہے. ابھی بہت سارے خانے پور ہونے ہیں, تو ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے جب یہ آئیں گے. تو ہمارا کمرشل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریویمپ ہونا ہے کمپلیٹلی. ابھی تک تو میں اور یہ جاوید قریشی صاحب اور ہم بنے ہوئے ہیں کمرشل آرمز دا پی سی بی. سو کام تو بہت ہونا ہے, مگر ایٹ لیسٹ یہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے جو کہ بھر گئی ہے. سو تھوڑا سا میرے سے بھی پریشر آف ہو جائے گا, میں بھی آرام سے بیٹھ سکوں گا. بٹ ابھی مجھے لگ رہا ہے 3 مہینے ہوئے ہیں, 30 سال ہو گئے, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کرکٹ بورڈ میں ہوں. سو تھوڑا سا میں مطلب سیٹرڈے سنڈے, اور مجھے پہلی دفعہ زندگی میں چھٹی کا احساس ہوا ہے کہ چھٹی کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ میں تو ساری زندگی چھٹیاں مناتا رہا ہوں. سو پریشر بھی ہوتا ہے, اس لیے پریشر ہے کہ ایکسپیکٹیشنز اپنی ہوتی ہیں. پریشر یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں چیزیں ٹھیک میں کر سکتا ہوں, کیونکہ مقصد یہی ہے کہ کرکٹ کی اچھی چیزیں ہوں, سب کو ایکولی آپ ڈسٹریبیوٹ کریں, اور آگے چل کے یہ سیزن بہت بڑا ہے. سو ہمیں ٹیم بہت بڑی بنانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سیزن بڑا ہے, بڑی ٹیمیں آ رہی ہے اور ہماری پرفارمنس جو ہے وہ نیچے ہو جائے. مگر اس ٹیم نے لاجواب کارکردگی دکھائی ہے. آئی تھنک سب ایکسپیکٹیشنز کو بیٹ کیا ہے انہوں نے, اور پورا پاکستان کیسے اکٹھا ہوا ہے ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے بہت سالوں میں اس پروڈکٹ کے پیچھے. اور میرا ماننا یہی ہے کہ اگر پروڈکٹ اسٹرانگ ہوگا تو پھر اسپانسرز آئیں گے, اسپانسرز آئیں گے, فینز آئیں گے, فینز آئے گا تو پی سی بی اسٹرانگ ہوگا, پی سی بی اسٹرانگ ہوگا تو پھر گورنمنٹ بھی اس کی اونرشپ لیتی ہے, جو کہ یہ سیکوینس ہونا چاہیے. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ پروڈکٹ ہم اسٹرانگ رکھیں, جتنی ان کی ہیلپ کر سکیں کرکٹ وائز. اس لیے یہ پچز کی جو بات ہے, اس لیے کہ جب ہم آسٹریلیا جائیں تو ہم کمپیٹیٹو تو رہیں نا, ہم ساؤتھ افریقہ جائیں تو 2 دن میں میچ ختم نہ ہو, تو ہم وہ چیز کریں گے جو کہ پہلے کی نہیں, اور ان کو بیسٹ مواقع دیں گے جہاں پہ یہ اوورسیز ٹرپس پہ ایک گریٹ ٹیم بن کے آئیں, کیونکہ وہ ریئل چیلنج ہے. گھر میں تو ہم کمپیٹیٹو ہو سکتے ہیں, مگر جب تک کہ آسٹریلیا کو نہیں ہرائیں گے, میں تو ایٹ لیسٹ چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور ہم ان کو پرووائڈ کریں گے وہ سیمولیٹ کر کے وہ ساری کنڈیشنز کے جب وہاں جائیں. اور آج کل کووڈ کی وجہ سے آپ 1 دن 2 دن کے بعد میچ شروع ہو جاتا ہے, سو ایکلیمیٹائز یہیں سے ہو کے جائیں. اور پھر ورلڈ کپ بھی آسٹریلیا میں ہے. میتھیو ہیڈن کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, فلینڈر کا. میتھیو ہیڈن کی رپورٹ بڑی اچھی تھی, کنسٹرکٹیو تھی, اور 2-1 باتیں کی تھی جو کہ شیئر ہو چکی ہے کہ فیلڈنگ بہت پاکستان کو اور امپروو کرنی ہے. پریشر میں تھوڑا سا کلیپس ہو جاتے ہیں فیلڈنگ میں, اور ہر ایک کو اونرشپ لینی ہے, ایٹیچیوڈ, چاہے وہ بولر ہو بیٹسمین ہو. مگر وہ پاکستان کی اسپریچویلٹی سے بہت امپریس ہوئے. بٹ گریٹ آف ہیم کہ ابھی بھی ہم جو گریٹس آف دا گیم ہے وہ پاکستان کرکٹ میں بلیو کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور وہ ٹچ اینڈ گو تھا وہ ڈیسیجن, اگر کام ٹھیک نہ ہوتا تو آپ نے میرے بخیے ادھیڑ دینے تھے, مگر اوپر والا جو ہے نا وہ بڑا ابھی تک کرم کیا ہوا اس نے. سو تھینک یو ونس اگین فار کمنگ, اینڈ فیصل آپ کا بہت بہت شکریہ, اینڈ آئی ویلکم یو. شکریہ چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات السلام علیکم. مجھے ایکچولی بہت خوشی ہے اس وقت کہ آپ لوگوں سے میری جو پہلی میٹنگ ہے وہ کراچی میں ہو رہی ہے. شہر کراچی جہاں میں پیدا ہوا تھا, جہاں میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی, جہاں میری ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, اور جہاں میں نے اپنی in fact I did my A levels here Karachi Grammar School سے. اینڈ آپ لوگوں کی طرح in fact پورے پاکستان کی طرح
cricket is in my blood, and from a very young age, जब पाकिस्तान जीतता है तो बच्चों की तरह I feel like jumping up and down, and obviously जब पाकिस्तान हारता है तो मायूसी होती है, but there's always hope, and मायूसी भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है. अगर आपको मायूसी ना हो तो फिर आप खुशी अप्रिशिएट नहीं करते, and one learns and moves ahead. Mr. Chairman has already given you a little bit of my background. मेरा ताल्लुक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में over 15 years का एक्सपीरियंस है ICC के साथ, जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ. वहाँ I was involved financial side, commercial side, organizational side, and मेरी ये बिल्कुल कोशिश होगी कि चेयरमैन साहब ने और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मुझ में they have shown the confidence in me, and I'm thankful to them for giving me this opportunity to serve Pakistan cricket. जब से मेरा ताल्लुक स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है, मेरी ये ख्वाहिश ऑलवेज़ रही है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर सकूं, एंड अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है, एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई एंड कलेक्टिवली make Pakistan Cricket PCB a high performing and a world class organization, inshallah. जो मेरी पर्सनल फ़िलॉसफी है, चेयरमैन की जो फ़िलॉसफी आप लोग सब जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सलेंस, cricketing excellence, commercial excellence. To that I will just add my own small personal philosophy, and that is unity. For any organization to move forward, किसी मुल्क को तरक्की करनी है, किसी organization को आगे बढ़ना है, ये unity के बगैर बढ़ नहीं सकता आगे. United we stand, divided we fall. ये history ने बताया है हमें, and इसमें हम सब का रोल है, हम सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है, अभी जैसे चेयरमैन साहब ने कहा था, एंड वही ऑब्जेक्टिव इन माइंड रखते हुए हम सबको साथ काम करना है. एंड यहाँ पे जाके मीडिया का एक बहुत बहुत बड़ा रोल है. वी हैव टू वर्क टुगेदर. आप बेशक यू आर द आइज़ एंड ईयर्स, आप ये चीज़ें देखते हैं जो हम नहीं देख सकते. आप वो चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं जो हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम अंदर हैं, आप बाहर हैं. आप बाहर से वो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जो हम अंदर से नहीं देख सकते. अगर मैं एक पॉलिसी बनाऊं तो वो पॉलिसी साइकोलॉजिकली आई विल नॉट सी द बैड पॉइंट्स इन दैट, मगर आप देख सकते हैं, आप पॉइंट आउट कर सकते हैं जो शॉर्ट कमिंग्स हैं. मगर द क्रिटिसिज्म, द सजेशंस हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव, यू नो, and I would request that we all work together as one family and take Pakistan cricket forward to its rightful place among the top performing sports organizations in the world. Thank you. Seen Saab, sorry, Faisal Saab. The floor is open. वसीम साहब ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दिमाग के ऊपर वही चढ़ा हुआ है. अपॉलॉजीज फैसल साहब. माजिद भट्टी, फिर शाहिद हाशमी और एहसान कुरैशी साहब. जी जी. रमीज भाई, एक सवाल आपसे और एक जी भट्टी साहब, कि आपने पाकिस्तान टीम का बहुत ज़्यादा जिक्र किया और ज़ाहिर है प्रेस करना चाहिए जितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो कोचेस का था वो इंटरम पीरियड तो सकलैन एंड कंपनी सब खत्म हो गया. तो अब आप चाहेंगे कि यही कोचेस जो हैं ये कंटिन्यू करें या फिर नए सिरे से पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे? और क्या आपका जो एक जहन, जो पहले आप बातें करते थे कि फॉरेन कोचेस, तो पाकिस्तान टीम के लिए आप पाकिस्तानी कोच लाना चाहेंगे, या आपका जो जहन है कि फॉरेन कोचेस ही हमारे क्रिकेट को खड़ा कर सकते हैं? दूसरा, आपकी इजाज़त से इनसे सवाल पूछ लूँ, फिर बारी बारी जवाब दे दीजिएगा. फैसल साहब, आपका जो CV देखते हैं, माशाल्लाह क्रिकेट में तो आपकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन पास्ट में यहाँ कुछ लोग आए जिन्होंने ये भी कहा कि जी न्यूजीलैंड की टीम मेरी वजह से
پاکستان آئی, پھر وہ میچ کھیلے بغیر چلی گئی. لیکن اب آپ پاکستان آئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے چیلنجز ہیں ہماری کرکٹ میں ایڈمنسٹریٹو, کیونکہ آئی سی سی میں کام کرنا اور کرکٹ زمبابوے میں کام کرنا ایک الگ چیز ہے. ہمارے یہاں تو ہر وقت کرکٹ جو ہے وہ انڈر اسکینر رہتی ہے. تو کوئی آپ کے ذہن میں ایسے چیلنجز جو آپ پہلے باہر بیٹھ کے دیکھتے تھے, اب آپ اندر آ گئے تو آپ ان چیلنجز سے نبٹنا چاہتے ہیں؟ کوچز کے اوپر میرا ایک کوئی سیٹ اوپینین نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو ایک مجھے جو جنرل ابھی لگا ہے, جو پچھلے ہمارا کوچنگ سٹاف تھا, کہ لمبے کانٹریکٹس کے ساتھ آپ کئی دفعہ پھنس جاتے ہیں, اور اگر آپ چھوٹا کوئی کانٹریکٹ دیتے ہیں تو پھر وہ بات آتی ہے جی کہ آپ نے ابھی فلو اور کمبینیشن نہیں بنایا ہے اور ان کو جلدی فارغ کر دیا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. اور فار ایگزامپل اگر آسٹریلیا میں ورلڈ کپ ہے تو آئیڈلی, اور وہ آئیں گے انشاءاللہ, انہوں نے اپنی حامی ظاہر کر دی ہے, میتھیو ہیڈن کہہ رہے ہیں ایم اویلیبل. تو اس طرح سے آپ سری لنکا جائیں تو سری لنکن ایکسپرٹ کو وہاں پہ ہائر کر سکتے ہیں. سو ایک طرح سے کنڈیشنز کے حساب سے ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کوچز کو انوالو کر سکتے ہیں. بٹ لانگ ٹرم کے اوپر آئی رادر ہیو پاکستانی کوچز, اور اس میں اگر کوئی ایکسپرٹ چاہیے ہو جو کہ ہمیں باہر سے لانا ہوگا تو وہ بھی لے کے آئیں گے. سو اس کے اوپر میرا اوپن ہے. میرے کوئی فکسڈ یہ مائنڈ نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ کے ہماری چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا ہمارے اپنے کوچز جو ہیں وہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے باہر سے بلانا ہے. آپ نے سکلین کی دیکھا, نیشنلزم انہوں نے ابھارا ہے, اور وہ ایک کوائٹلی انہوں نے انوائرمنٹ کریٹ کیا, اور وہ کوئی ہائی پروفائل کوچ رہے نہیں کبھی. تو کئی دفعہ آئی تھنک ہم بہت زیادہ, جیسے میں نے کہا نا کہ ایمفیسس ہمارا کوچز پہ رہتا ہے. سو کوچز آپ کو چاہیے 14 ایئر اولڈس کے لیے, 16 سال کے لیے, 19 سال کے لیے. وہاں پہ آپ پیسہ لگائیں, وہاں پہ آپ کو نئے ایک 100 نیا آپ سمجھے کہ سپر سٹارز آپ کریٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کھڑے ہونے کا انداز بیٹنگ کا بدل سکتے ہیں. بولنگ میں آپ کے پاس بایو میکینکس لیب ہے, 14 سال کا بچہ اگر ٹھیک بولنگ نہیں کر رہا ہے تو اس کا ایکشن آپ امپروو کر سکتے ہیں. یہ جو بڑی ٹیم کی گیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک انوائرمنٹ اور ایک پرفارمنس بیسڈ ایک انوائرمنٹ آپ دے سکتے ہیں. سو میں اس میں بلیو کرتا ہوں. ابھی تک میں نے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں بالکل یہ کہہ دوں کہ جی نہیں یہ صرف یہ گورا ہی آ سکتا اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. نہیں, میں ایسا نہیں سوچ رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں, ابھی بھی سوچ رہا ہوں کہ کہاں پہ ہمیں بیسٹ فکس ہم کر سکتے ہیں. سو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پار ہٹنگ کیا ایک ہم نے کوچ کے لیے ایڈورٹائز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے. پھر ٹیکنیکل اعتبار سے اب کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہمارا نمبر ابھی ٹھیک نہیں ہے, 5ویں 6ٹی رینک ٹیم ہے ہم, او ڈی آئی میں 5ویں. تو جب آپ مڈ ٹیئر کی ٹیم ہے, جو کہ میں بابر سے بھی کہا, تو آپ پھر میسو ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے نیچے نہیں جائیں گے آپ پھر اوپر ہی جائیں گے. سو T20 میں تو آپ کی گیم پلان ایک آپ کو سجتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو اب او ڈی آئی اور ٹیسٹ کرکٹ میں کرنی ہے, اور اس حساب سے پھر آپ کو چیزیں سیٹ اپ کرنی ہے کوچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. جی فیصل. بھٹی صاحب, آہستہ آہستہ آپ کے نام بھی پتہ چل جائیں گے مجھے. آپ بھٹی صاحب کو اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ کا کوئی چانس نہیں ہے. جان گئے. بھٹی صاحب, میرے حساب سے دیکھیں, when I take charge, inshallah I'll be able to answer this question much better, مگر I'll have a try right now. دیکھیں, دو چیزیں ہیں میرے دماغ میں. پہلی چیز تو یہ کہ ٹیمز کیوں نہیں آنا چاہتی پاکستان. پاکستان کی پرسیپشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. And I can be very honest about this. I have worked in ICC, I have worked in Zimbabwe cricket. In the corridors جو ڈسکشنز ہوتی ہیں پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی ریپوٹیشن اینڈ پرسیپشن از اے پرابلم. And this is something that unfortunately is impacting Pakistan not only in sports, مگر یہ ہر اسفیئر کو امپیکٹ کر رہی ہے. ٹورزم کو امپیکٹ کر رہی ہے, آپ کی اکانومی کو امپیکٹ کر رہی ہے, ٹریڈ کو امپیکٹ کر رہی ہے, ہر چیز کو امپیکٹ کر رہی ہے. تو یہ جو پرسیپشن ہے, دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ریمووڈ.
اینڈ ان سب میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو بی پازیٹیو. آپ پازیٹیو رپورٹنگ کریں. جتنی رپورٹنگ، اینڈ ہیئر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میڈیا، جتنی نیگیٹو رپورٹنگ ہوگی دیٹ از امپیکٹنگ پاکستان's اوورسیز ریپوٹیشن. جب میں ICC میں تھا there were certain articles جو پاکستان کے بارے میں رپورٹ ہوئے تھے، وہ ICC کے نوٹس بورڈ پہ لوگ لگاتے تھے کہ دیکھیں دس از این ایشو. تو اس میں وی ہیو ٹو کلیکٹیولی چینج دا پرسیپشن آف پاکستان. اینڈ بائی دیٹ آئی مین ایک نیوزی لینڈ ٹیم اگر آ رہی ہے پاکستان، انگلش ٹیم آ رہی ہے پاکستان، کہتے ہیں اٹس اے ڈینجرس کنٹری، وہاں پہ دیر آر لاٹ آف پرابلمس، یہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے، کراؤڈز نہیں ہوتے اسٹیڈیم میں، ہمیں ہوٹل میں لاک ہونا ہوتا ہے 1 مہینہ. وی کانٹ. ینگ پلیئرس ہیں، دے آر ینگ، دے وانٹ ٹو گو آؤٹ، دے وانٹ ٹو. بھائی اگر آپ کے پاس ایک پرسیپشن ہے کہ وہاں جہاں کے ہم کو ایک پنجرے میں بند کر دیں گے، so that is going to negatively impact them. So first opportunity they will pull out. So you have to create that, change that perception for a start. Number 2, yahan main chairman sahab ka earlier point pick up karunga. You have to improve your pitches. Why would a team want to come to Pakistan if they know کہ ایک dead wicket پہ کھیلنا ہے, the ball is going to turn, we have world class spinners, وہاں پاکستان جا کے ہارنا ہے, ہمارے بولرز کام نہیں کریں گے. ڈینس للی نے 1970s میں کہا تھا کہ I want my grave to be in فیصل آباد, on the pitch in فیصل آباد. بال اٹھ ہی نہیں رہی تھی. Until you improve your pitches, teams will not be attracted. اینڈ دین آپ دیکھیے گا جیسے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں, آپ یہ پچز امپروو کریں, ٹیمز ول وانٹ ٹو ٹور پاکستان. تو میرے حساب سے اس وقت دوز آر دا 2 reasons, perception and the state of your pitches. رمیز السلام علیکم. حاجمی صاحب, آف فیلڈ بڑے پرابلمز ہوتے دنیا بھر میں, کرکٹرز کے ساتھ ہو رہے ہیں, ٹیم پین کے ساتھ ہوا, ہمارے یہاں یاسر شاہ کی خبریں کچھ آ رہی ہیں اس طرح کی, ذیشان ملک کوڈ آف کنڈکٹ کی. تو اس فرنٹ پہ ایجوکیشن پلیئرز کی آف فیلڈ زیادہ ہمیں کرنی چاہیے. بڑا اچھا سوال ہے. آئی تھنک کرنی چاہیے, مگر یہ اتنا زیادہ کیونکہ یہ سرکٹ میں ہے, خاص طور پہ یاسر کی آپ نے بات کی ہے, اور ان کی اتنی زیادہ بار بار جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے کہ یہ تو ایک نو برینر ہے. یار دوست آپ نے کیسے پک کرنے ہیں, کن کے ساتھ سوشلائز کرنا ہے, تو یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ اس لیے پھر بن جاتا ہے کیونکہ ایمبیسیڈوریل پوزیشنز میں ہیں ہمارے یہ پلیئرس. اور اگر اس طرح کی کوئی ابھی پتہ نہیں کیا صداقت ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, بٹ پھر بھی ایسی ہیڈ لائنز لگ جانا ٹھیک نہیں ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. سو یہ تو ایک ہمارا کامنگ پیریڈ ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ ہمارا ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ ہوا ہے, تو خام ایسی ہیڈ لائنز لگ جانا. اصل میں دوسرا یہی ہے کہ جو آتے ساتھ ہی جو میں نے پیسے بڑھائے تھے ڈومیسٹک کرکٹ میں, اس کا مقصد 2 تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کو ٹھیک ٹھاک ایک سیکنڈ ٹیئر کا کریئر مل جائے فرسٹ کلاس پلیئرز کو. سو ایک آج جو فرسٹ کلاس کرکٹر ہے وہ 50 سے 60 لاکھ روپیہ سال کا بنا رہا ہے, جو کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور دوسرا تھا یہ ڈبیٹ جو ہے پروونشل کرکٹ ورسز آرگنائزیشنل کرکٹ, یہ دم توڑ دے گی. اور یہ صحیح بات ہے, اس لیے کہ جو پیسے آج کل ایک فرسٹ کلاس پلیئر کو مل رہے ہیں, سمجھیں آپ 2 لاکھ روپیہ یا 2.5 لاکھ عام 200 پلیئرز کو, یہ ہونے والا نہیں تھا کمرشل آرگنائزیشنز میں. سو اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نیریٹو بلڈ ہو, اور یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہماری کرکٹ کا. کیونکہ اگر آپ اس کو ابھی بھی کہیں گے کہ نہیں جی وہ بس زبردستی والا پوائنٹ ہے, سو یہ پریکٹیکل ریالٹی میں آپ چلیں. اور اگر فائنینشیل تھا اور آپ کا جو ایک سرکٹ میں امپروومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ پتہ کر لیں کسی بھی پلیئر سے, جنرلی دے آر کوائٹ ہیپی, اس لیے کہ ان کی 5 اسٹار ہوٹل میں اکاموڈیشن ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں, ایک ماحول بنایا ہوا ہے. بٹ پھر بھی آئی تھنک ڈسٹریکشنز ہیں, اور اس ڈسٹریکشن کو اگر ایک 19 سال کا بچہ جو ہے ایٹ لیسٹ, جسی ان کا اتنا بڑا نہیں تھا, انہوں نے رپورٹ دیر سے کی تھی, سو ان کو بھی سزا ملی ہے. سو اس میں زیرو ٹالرنس, آپ کو پتہ ہے کہ میرا سٹانس کیا ہے ایسی چیزوں کے لے کے, مگر بچوں کو تو ڈیفینیٹلی ہمیں اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے جو صحافی اس میں حصہ لے سکتے ہیں, بیکاز آپ ساری دنیا میں پھرے ہوئے ہیں. آئی تھنک آپ کے ساتھ بھی سیشن انڈر 14s, انڈر 16s, 9 کے کیسے, کیونکہ جب میں چیف ایگزیکٹو تھا تو میں نے
2000 کی بات ہے, تو اشفاق احمد کو بلایا تھا لیکچر دینے کے لیے بچوں کو. پھر مستنصر حسین تارڑ آئے تھے. پھر 2-1 اور ہم نے ایسے دانشور بلائے تھے تاکہ ان کو بتائیں کہ زندگی میں پیسہ ہی زیادہ چیز نہیں ہوتی ہے, شہرت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ آئی تھنک پھر سے ہم وہ فیز انشاءاللہ شروع کریں گے. جی آپ کی بہت زبردست باتیں ہیں اور لوگوں کو آپ کے اوپر یقین بھی ہے کیونکہ آپ کرکٹ زمین سے کھیلتے آئے ہیں, کپتان Thank رہے, you, اب sir. آپ چیف ایگزیکٹو رہے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں, جیسے مثال کے طور پر ابھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی, آپ نے خود کہا کہ کراؤڈ جو ہے اس کو اٹریکٹ نہیں کیا. لیکن اگر آپ دوسری طرف نظر دکھا لیں تو ایک پلیئر اس میں واحد تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں جو کہ ورلڈ کپ میں کھیلا تھا, وہ نکولس پوران. اب یہ ٹیم آ رہی ہے ہمارے یہاں, انگلینڈ کی آ رہی ہے, آسٹریلیا کی آ رہی ہے, نیوزی لینڈ کی آئے گی. بہت زبردست پلان ہے, 2025 کی چیمپئنز ٹرافی ہوگی. آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ تمام کرکٹ بورڈ جو ہیں وہ اپنی ٹیموں کو فل اسٹرینتھ بھیجیں؟ جب آپ کی ہلکی ٹیمیں آتی ہیں, جیسے نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی آئی تھی, وہ ہلکی ٹیم تھی, تو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کون سا پلیئر ہے. تو ایسا کیسے آپ کریں گے؟ اور یہ اگر لاسٹ ٹائم پہ بعض اوقات کوئی گڑبڑیں ہو جاتی ہیں, کوئی مسائل ہو جاتے ہیں, تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ یہ بڑا ڈیمیج تھا جو نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں سے بھاگ کے چلی گئی اور انگلینڈ نہیں آیا, تو اس کو کیسے انشور کریں گے کہ مسلسل اور اچھی کرکٹ ہوتی رہے؟ دیکھیں, جو ری شیڈیولنگ ہوئی ہے نا, یہ اس بیس پہ ہوئی ہے کہ جب ان کے بیسٹ پلیئرز اویلیبل ہیں. یہ ری شیڈیولنگ اس طرح سے ہوئی ہے, یہ ویسے نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک موسم پک کر لیا یا منتھ پک کر لیا. سو نیوزی لینڈ جو تھا وہ جلدی بھی آ سکتے تھے, مگر اس وقت ہمارے پڑوسی ملک میں T20 لیگ ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا ہمارے بیسٹ پلیئرز اویلیبل نہیں ہوں گے. تو ہم نے کہا آپ کے بیسٹ پلیئرز اویلیبل نہیں ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے, آپ کی جب بیسٹ پلیئرز ہیں تبھی آپ وزٹ کریں. سو ایک تو یہ بڑا کلیئر ہے, اور انشاءاللہ دیکھیں جو پریشر کریٹ ہوا ہے نا, اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب یہ 2 دفعہ سوچیں گے. پہلے تھوڑا سا ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ شاید کوئی ڈنڈی مار کے ادھر ادھر کام ہو جائے گا, اب نہیں ہونے والا, اس لیے کہ ICC لیول کے اوپر ایک کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں, دکھ رہی ہے 2025 کے چیمپئنز ٹرافی کی ایک آپ کے پاس اگزامپل ہے. سو کوشش یہی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ماحول اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ پھر آپ نکل نہیں سکتے ہیں, سو وہ ایک مشکل ٹور سمجھ لیتے ہیں. سو ہم کوشش یہی کریں گے کہ جتنا ریلیکسڈ ان ماحول رکھ سکیں, ریسٹورنٹس میں کنٹرول انوائرمنٹ کے ساتھ یہ وزٹ کر سکیں, اور ایریاز مارک کر دیں کہ یہاں سے بھی آپ باہر جا سکتے ہیں اور 4 ریسٹورنٹس وزٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ٹور کا جو مقصد ہے کہ آپ لوکل ہاسپٹیلٹی اور لوکل کلچر کا فلیور کر سکیں, سیمپل کر سکیں, اور جب نہیں ملتا ہے تو پھر وہ ایسا لگتا ہے جیسے گھٹن سی ہو جاتی ہے. بٹ انشاءاللہ بیسٹ ٹیم آئے گی, اور اسی لیے ہم نے ویسٹ انڈیز پہ بھی زیادہ پریشر کریٹ نہیں کیا تھا کہ آپ T20 تو کھیلیں نا, مگر اچھی بات یہ ہے کہ اپنی فل فلیش ٹیم کے ساتھ آئیں گے. سو ایک وجہ یہ بھی ہے فینز جو نہیں آئے ہیں, کیونکہ فینز ایکسپوزڈ ہیں ٹو گڈ ٹیمز, ٹو بگ نیمز. سو ایسے نہیں آپ کر سکتے کہ ایک میڈیوکر ٹیم بھجوا کے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہاؤس فل ہو جائے گا. اور پھر ایک ورلڈ کپ کی فٹیگ بھی تھی, کیونکہ ورلڈ کپ ایک میسو ہائی تھا, اور جیسے کہ ساری قوم تھک گئی دعائیں مانگ مانگ کے اور دیکھ کے, اور سڈنلی پھر ان کو یہ ملی جب ٹیم, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلو. پھر وہ سیکیورٹی ایشو ہے, پھر کووڈ آپ نے دکھانا ہے, پھر آپ کی 4 جگہ سیکیورٹی ہونی ہے, تو وہ انٹرسٹ لیول آپ کا ڈوینڈل ہو جائے گا. بٹ ویل میک شیور انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے لیے بھی آئی اوپنر تھا. کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ میں سمجھ رہا تھا کیونکہ جو پاکستان ٹیم نے کیا ہے, ہمیں کہیں باہر جا کے کراؤڈ کو لانے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ان کی بیسٹ ایور پرفارمنس ہے. ایٹ لیسٹ مطلب میں جب سے کامنٹری کر رہا ہوں پچھلے 10-15 سالوں میں ایسی ٹیم کو لڑتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں ہے. یہ تو ایک میں آپ کو کرکٹنگ ایسپیکٹ بتا رہا ہوں. سو ایک گیون میں نے سوچ لیا تھا کہ آئیں گے, مگر نہیں آئے, کیونکہ جو فینز ہیں وہ خاص سے ایکسپوزڈ ہیں ٹو گڈ ٹیمز, ٹو کرکٹ کے انٹلیکٹ بہت بڑھ گیا ہوا ہے. سو کوشش یہی ہے کہ بیسٹ ٹیمز اور انشاءاللہ آئیں گے. ہم 3 سوال رائٹ سائڈ سے لے لیتے ہیں, زبیر بھائی, علی اور پھر شعیب جٹ. زبیر فرام ایکسپریس نیوز کراچی. رمیز, پہلے تو آپ کے لیے بڑی شبھ کامنائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. کل جاوید میرداد نے بھی اپریشیٹ کیا آپ کو کہ آپ آئے ہیں, اور ایز اے کرکٹر آپ کی بڑی اچیومنٹس ہیں, تو ہوپ ہے کہ آپ پاکستان کرکٹ کے لیے کچھ اچھا کریں گے. کوشچن میرا پہلا تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کل آپ کی بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوئی تھی, اس کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے کہ اس میں کیا کیا ڈیسیجنز ہوئے.
اور دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ویسٹ انڈیز آئی T20 کھیلا اس نے, ون ڈے سیریز جو ہے ملتوی کرنی پڑی, ریزن سب کو پتہ ہیں. بایو سیکور بیبل اس کے اوپر جو ہے بہت سے یعنی تحفظات ہیں, ریزرویشنس ہیں. گزشتہ روز ظاہر کہ ہم ڈومیسٹک بھی کور کرتے ہیں. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم ٹرافی کا میچ, اس میں جو ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی کیا انہوں نے اسی وقت جو ہے بایو سیکیور ببل کو جو وائلیٹ کر رہے تھے لڑکے, بلکہ ابھی جب میں انٹر ہو رہا تھا تب بھی میں نے دیکھا جو کوئی پلیئرز جنہوں نے 25 کو فائنل اسٹارٹ کرنا ہے وہ بھی بایو سیکیور ببل کو وائلیٹ کرتے ہوئے باہر روڈوں پہ گھوم رہے ہیں. تو واٹ یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ نہیں گھومنا چاہیے جی, اصل میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے. سو یہ اصل میں ہمارا یہ ہے جی, یہ ریفلیکشن ہے ہماری جو سوسائٹی میں ہے. تو ہم کہاں ماسک پہن کے گھومتے ہیں ویسے بھی, سو وہ بھی, بٹ یہ ایک ہم نے پریزنٹ کرنا ہے ایک اچھا کیس ساری دنیا کو, اینڈ ونس بٹن ٹوائس شائے والی بات ہے. سو اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ضرور میں بات کروں گا کہ کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے بایو سیکیور ببل کی بات کی ہے جی, وہ دیکھیں وہ تو واٹر ٹائٹ تھا, وہ وہاں سے لے کے آئے تھے. ہاں شاید اگر ہم 5-6 دن ان کو کوارنٹین کرواتے تو شاید یہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا, پھر ٹور ہی نہ ہوتا. سو ہمارے دیکھیں ایک بھی پلیئر کو نہیں ہوا. سو اس لحاظ سے تو سارے جو پرابلم تھا وہ ویسٹ انڈیز کیمپ میں تھا, اور اسی لیے جو PSL میں ہم نے پورا ہوٹل بک کروایا ہے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے, اور اس میں ہمیں 70-80 کمروں کا خرچہ خود دینا پڑ رہا ہے. بٹ پوائنٹ از کہ اس کے اوپر خاص ہماری ایک سوچ ہے, کیونکہ ہم فن سپوائل نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس پہ زیرو ٹالرنس ہے, اور ایکسٹرا پیسے دے کے جو بھی ہوگا ویل انشور کہ کوئی اس طرح کی سچویشن نہ ہو. اور کیا یہی تھا آپ کا سوال BOG کا؟ دیکھیں بہت لمبی, میں نے تو اتنی لمبی میٹنگ میں آج تک زندگی میں نہیں بیٹھا ہوں. کوئی 12 بجے شروع ہوئی ہے, رات کے 9 بجے تک چلی ہے. تو جو میرے لیے جو انٹرسٹنگ پوائنٹس تھے, دیکھیں میں تو ایک کرکٹر ہوں, تو میں ابھی آن دا جاب میری ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. آڈٹ رپورٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں, وہ ہائی رسک ہے اور میڈیم رسک ہے اور لو رسک ہے. سو میرے لیے بھی وہ آپ کی طرح ہوں, میں تھوڑا سا نورا سا ہوں میں ریگارڈنگ دیز ایشوز. بٹ پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ فین انگیجمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم نے ایک انٹرنل ایکسرسائز کی. ایک باہر سے ہم نے ایکسپرٹ کو بلا کے اس سے بھی ہم نے نیوز لی ہیں, پریزنٹیشن لیا فین انگیجمنٹ کے اوپر. پھر ڈراپ ان پچز کی بات ہوئی ہے, پھر اس کے بعد پاتھ وے کرکٹ کی بات ہوئی, پھر اس کے بعد اور کیا تھا, بہت ساری چیزیں تھیں. ہاں فیصل ہیلپ می آؤٹ. کس چیز کا؟ ویسٹ انڈیز, ہاں ویسٹ انڈیز کی ری شیڈیولنگ کی بات ہوئی. یہ واپس آ رہے ہیں. تو اس طرح کی تھی چیزیں جی, جو زیادہ تر میں ان کو بورڈ آف گورنرز کو بھی جو ہے میری طرف سے تو یہی ان کو شاید آواز سنائی دے رہی ہے کہ ہم کرکٹ کی بزنس کو رن کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو بورڈ میں زیادہ تر باتیں کرکٹ کی ہونی چاہیے ریگارڈنگ کہ ٹور میں کیا چیزیں ٹھیک ہونی ہیں, فین کا ایکسپیرئنس ہے, پاکستان کرکٹ ٹیم ہے, کوچز ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. کوشش کریں گے, کل میں نے اجازت لی ہے کہ 70 کمرے جو ہیں وہ ہم نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بنائیں, کیونکہ یہ جو ٹریفک رک جاتی ہے یہ بڑی زیادتی ہے عام پبلک کے ساتھ. اسی طرح سے 60-70 کمرے جو ہیں ہم یہاں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بنائیں تاکہ یہ سارے جو ٹریفک کا کلٹر ہے وہ ہم اوائڈ کر سکیں. مگر یہ سارے ٹائم کنزیومنگ ہے. اصل میں نے اپنے آپ کو 6 مہینے دیے ہوئے تھے کہ اس میں سب چیزیں کر لوں گا, مگر یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے یہ خاصا مشکل کام ہے. سو اگلے 8-10 مہینے میں آپ کو یہ جو ٹریفک کے مسئلے مسائل ہے یہ حل ہو جائیں گے, اور ہم وہیں پہ رکھیں گے کیونکہ وہ جب جونیئر PSL کرائیں گے. سو آئیڈیا یہ ہے کہ ایک پیرنٹ کو ہم ٹکٹ دیں گے. سو اگر آسٹریلین انڈر 19 کا کوئی بچہ آئے گا تو ان کی سیکیورٹی اور ان کی کمفرٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو بالکل گراؤنڈ کے پاس ان کے رہائش کروائیں تاکہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں. اور یہ بڑی ایک چیز تھی جو کہ اپروو کروائی ہے بورڈ آف گورنرز سے, اور تو بس یہی امپورٹنٹ چیزیں تھیں. اچھا رمیز بھائی, عمران فرام ڈان نیوز. جی رمیز بھائی, دنیا بھر میں کرکٹ ہو رہی ہے, ورلڈ کپ ابھی ہوا, IPL بھی ہوئی, بگ بیش بھی ہو رہی ہے, لیکن ہمارے یہاں
2 मरतबा कोरोना की वजह से PSL जो है वो मुलतवी हो चुका है, अभी ये 3rd टाइम हुआ है और शायद हम वाहिद कंट्री है जहाँ कोरोना की वजह से तीसरी मरतबा कोई क्रिकेट जो है वो आपको पोस्टपोन करनी पड़ी है। तो आपने क्या स्पेशल किया है PSL के लिए कि आप पूरी PSL यहाँ पर हो? एक तो आपने बता दिया कि पूरा होटल बुक कराया है, करंटीना आप किस तरह से करवाएंगे, किस तरह से आप उसको स्ट्रिक्ट करेंगे कि ये जो तीसरी मरतबा होगा अगर ये PSL में कुछ हुआ कि पूरी हो पाकिस्तान में, क्या आपने ऐसे स्पेशल इकदाम किए? देखिए, एक तो टाइम किसी के पास नहीं है। आइडली स्पीकिंग तो आपका क्वारंटीन पीरियड लंबा होना चाहिए ताकि जो भी केसेस हैं जो कि कहीं बाहर से कैरी करके आ रहे हैं, अगर कोई सिम्टोमेटिक है तो पता चल जाए। बट क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं तो हम जो उस लिहाज से, असल में ये जो टोक्यो ओलंपिक्स का जो कोविड की एक ड्रिल है वही हमने इनेक्ट की हुई है। सो जब यहाँ पे टीम आती है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक कि अगर कोविड किसी को हो भी जाता है तो उसको हम आइसोलेट कर देंगे, और मगर शो मस्ट गो ऑन। ये एक बड़ी यूनिक सी सिचुएशन हो गई थी कि उनके पास प्लेयर्स ही नहीं बचे थे। सो जब प्लेयर्स नहीं बचे तो फिर मज़ा भी नहीं आना था खेलने का। और 4 प्लेयर्स उनके और आई थिंक हुए हैं पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव हुए हैं जाके वेस्ट इंडीज़ में। सो यहाँ पे यही है कि अगर आपको ऐसे किसी को कोविड भी हो जाता है उसको आइसोलेट करें एंड आगे बढ़ते रहें। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो एक को कोविड होता था तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाता था टूर्नामेंट। तो फिर जैसे मैंने कहा कि पूरा हमने होटल बुक करवाया है और मतलब है हर फ्लोर के ऊपर विल मेक श्योर कि वहाँ पे भी माइक्रो मैनेजमेंट हो, बाहर दरबान रखेंगे, इनके ऊपर इनको बार बार बताएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के इमेज के लिए और हमारी लीग के लिए। ये तो देखिए, ये एक एटीट्यूड की बात है, ये एक सेल्फ प्रिजर्वेशन भी है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोविड हो, एक बड़ा सिंपल सी बात है, हम अपने रिलैक्स कर देते हैं और समझते हैं कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अभी ये ज्ञान नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये जो है थ्रेट। तो पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में ही रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था यहाँ से उठा के बाहर, क्योंकि वो फिर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है फैंस की भी और कमर्शियल की भी। अस्सलाम वालेकुम, शिवजट मेरा नाम है। आपके कमांडो एक्शन का पूरा पाकिस्तानी मुतारिफ है, हर बंदा तारीफ कर रहा है, हम भी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आप काम ऐसे कर रहे हैं। 2 सवालात हैं। पहला सवाल ये कि क्या इन खबरों में सदाकत है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सैलरीज के हिसाब से कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि जिनकी सैलरीज बड़ी है उनको फारिग करें कि क्रिकेट बोर्ड पे लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है? दूसरा ये कि आपने बड़ा अच्छा विजन बयान किया कि आप 100 लोगों का एक पूल तैयार कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल कुछ क्वेश्चन हैं कि अगर वर्ल्ड कप में आप देखें बेंच स्ट्रेंथ बेंच पे बैठी रही, पाकिस्तान क्वालिफाई भी कर गया तो भी लड़कों को आजमाया नहीं, बांग्लादेश जैसे वीकर ओपोनेंट के खिलाफ आप ज़्यादा तब्दीलियों के साथ नहीं गए, फुल स्ट्रेंथ के साथ गए हैं। वेस्ट इंडीज यहाँ पर आई, उनको भी कहा जा रहा था कि उनके पास स्टार प्लेयर नहीं, वहाँ भी हम ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ के साथ गए। रोहिल नज़ीर का केस है कि वो एक सीजन में ए टीम के साथ होता है, अगले टूर पे वो टीम के साथ ही नहीं होता। कामरान गुलाम, उनको मौका नहीं मिलता। तो नीचे तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को बेंच पे बैठ के ही वापस आना पड़ रहा है। तो आप नहीं समझते कि नीचे से स्टार तैयार कर रहे हैं, ऊपर उनको मौका ही नहीं मिलेगा, तो सुपरस्टार या रियल स्टार कैसे बनेंगे? देखिए, सैलरीज पे कोई हमला होने वाला नहीं है, वो जो करना था वो कर दिया। तो समीउल हसन की हालांकि सैलरी बहुत ज़्यादा है, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी इनकी कम की जाए। सो जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव भी आए हैं, इनकी सैलरी ठीक ठाक है। इनको मैंने बताया नहीं अभी, बाय द वे ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे बताएं तो सही, मैंने अभी छुपाई हुई है। सो दूसरी जो चीज़ है वो है, आपने कहा कि मौके कम हैं जो कि बेंच प्लेयर्स हैं। देखिए, इसमें अब 2 तरह से ये गेम को आप देख सकते हैं। एक तो मुद्दतों के बाद आपका कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो अच्छी टीम से आप हमारी टीम देख लें, और दी 80s अप टिल द 90s, कि उसमें रद्दो बदल जो था वो 1-2 जगह पे होता था, बट न्यूक्लियस वही था। सो ये ठीक भी है और नॉट सो ठीक भी है। इसको दोनों तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपका विनिंग मोमेंटम है और अभी आपकी, क्योंकि मैंने जो बाबर आजम से बात की थी, मैंने क्या ये कहा था कि देखो, जीतना जो है ना वो हर वक्त गारंटीड नहीं होता, मगर आपको फैंस की एक्सपेक्टेशंस बढ़ानी है कि इस टीम में वो बिलीव कर सकें, और उसमें फिर करने के लिए आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है।
اور بیسٹ پرفارمنس دینے کے لیے پھر آپ کو جیتنا بھی ایٹ ٹائمز پڑتا ہے, یا پھر جیسے آسٹریلیا کا میچ ہوا تھا کہ لڑ کے ہار گئے, تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے بیسٹ فائٹ کی, نہیں ہو سکا. سو یہ جو جیتنے کا مومنٹم ہے نا, میں اس کے ابھی فیور میں ہوں. شعیب, میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اور دیر چلنا چاہیے. جب آپ پوری طرح سے کمپلیٹلی دنیا میں نام بنا لیں, جب آپ آسٹریلیا کو یہاں شکست دیں, نیوزی لینڈ کو ماریں, انگلینڈ کو ماریں, اس کے بعد آپ تھوڑا سا ریلیکس انوائرمنٹ میں جا سکتے ہیں. پھر آپ کی ایک سیکنڈ ٹیئر جو ہے نا وہ انٹروڈیوس ہو سکتی ہے. سو دوسرا یہ کہ جب میں مطلب ایز اے کرکٹر میں بتا رہا ہوں, مجھے بھی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جو ہمیں بھی ٹیلنٹ جانچنے کے لیے جو ہے نا وہ نئے پلیئرس کو آزمانا چاہیے, کیونکہ ٹیمپرمنٹ کرکٹ میں سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹیلنٹ سب کا گیون ہوتا ہے, مگر جو موقع کے اوپر کلیپس کر جائے نا پھر وہ بڑا پلیئر نہیں بن سکتا. سو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بینچ پلیئرز ہیں ان میں ٹیمپرمنٹلی کتنے اسٹرانگ ہیں. سو ٹھیک کریں, میرے خیال سے ایک آدھے کو کبھی چانس مل جاتا ہے, بٹ اوور آل تھیم جو ہے وہ یہی ہے کہ ابھی جو ہے نا ایکسلریٹر سے پیڈل مت ہٹائیں. ابھی جیت رہے ہیں آپ, یہ کمبینیشن بنا بہت مدتوں کے بعد آپ کا یہ کمبینیشن بتائے, یعنی کہ ہم سب کو اب پتہ ہے کہ آپ کے اوپنر کون ہیں, وہ کس سپیڈ سے کھیلیں گے, 3 پہ کیا 4 پہ کیا ہونے والا ہے. آپ کا ایک آئیڈیا ہو رہا ہے ایک سیکوینس کا. جیسے میں نے کہا نا کہ 50 اوورز اور ٹیسٹ کرکٹ میں بہت ابھی روم ہے فار امپروومنٹ, اور اس میں پھر آپ ایکسپیریمنٹ ابھی بھی تھوڑے بہت کر سکیں. مگر جو یہ بنگلہ دیش میں جیت کے آئے ہیں وہ ٹیم اسپرٹ اور انکریڈبل ایک فوکس کی وجہ سے جیتے ہیں. سو میں یہ چاہتا ہوں ابھی یہ کنٹینیو کریں. ہم لیفٹ سائڈ پہ واپس جائیں گے, بٹ وی آر رننگ اے لٹل بٹ ٹائٹ آن ٹائم لائنز, تو لیٹ اس ایکسپیکٹ چھوٹے سوال کا جواب. رمیش صاحب بالکل جی سر, کیسے ہیں آپ؟ اقبال جمیل فرام فائنینشیل ڈیلی. رمیش صاحب, مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کو ایک لیگیسی میں بڑی زبردست چیزیں ملی ہیں. I was wondering in the morning that this was the 67th Board of Governors meeting, and still we are debating about domestic cricket. Now you came up with built-in cricket, school cricket. پھر لوگوں کو نماز بھی پڑھانا ہے, اخلاقیات بھی کرنی ہے آپ کو, ہاں مستند تاڑ کو بھی بلانا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, اتنی ساری دیکھیں, there are 2 ways of running an organization. Mr. Faisal must be knowing it about that. مجھے بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہے. ہاں نہیں, آپ کو تو زیادہ آئیڈیا ہے. Management and operations, 2 are different things. How you are going to cope with that? کیسے ایسا نہ ہو اس سے سر, تو میں کیا کروں آپ بتائیں. نہیں میں کیسے بتاؤں, نہیں آپ میں مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے. میری سوال کی سمجھیے کہ ایک ساتھ چیزیں آپ کیسے کوپ کریں گے, یہ تمام چیزیں. اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ آئیڈیاز میرے اتنے ہیں کہ مجھے 3 مہینے کا عرصہ لگ رہا ہے, میں 30 سال سے یہاں ہوں, اس لیے کہ مجھے یہ 30 چیزیں اگلے 5 منٹ میں کرنی ہے. اور یہ جو سپیڈ ہوتی ہے نا آف دا باس آپ کہہ لیں یا چیئرمین, یہ سپیڈ آف دی آرگنائزیشن ہے. سو ان کو ابھی خاصے جھٹکے لگے ہیں ہماری آرگنائزیشن کو, کیونکہ وہ جب میں پوچھ گچھ کرتا ہوں نا ہر دن 5 کاموں کی, تو پھر دیکھیں اس وقت جیسے میں نے کہا آپ کی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے. سو آپ کی پرائرٹی میں ہے پاکستان ٹیم نمبر 1, کیونکہ جب تک کہ ٹیم آپ ٹھیک نہیں کھڑے کریں گے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے, اور اس کے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں یہ. دوسری ہے آپ کا انفراسٹرکچر, پچز ہیں, آپ کی اسکول کرکٹ ہے, آپ کی پاتھ وے کرکٹ ہے, ان کو سبق بھی دینے ہیں جو آج کل قصے کہانیاں چل رہی ہیں. سو یہ اگر آپ کی ٹیم ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو یہ سارے کام میں نہیں کروں گا, یہ فیصل صاحب اور ان کی ٹیم بھی کریں گے, یہ بھی تھوڑا سا ہاتھ بٹائیں گے. مگر آپ کی پرائرٹیز پہلے سیٹ ہونی ہے, اور وہ پرائرٹیز میرے ذہن میں بالکل کلیئر ہیں. انفارچونیٹلی اس لیے شاید میں کئی کرکٹرز سے مل بھی نہیں سکا ہوں, کیونکہ اس وقت جو پہلے میں یہ قبلہ درست کر لوں ذرا, جو میں نے کہا تھا نا کہ جی پی ایس ریسیٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم ریلیکس ہو کے اور زوم میٹنگز کر سکتے ہیں ود آر گریڈس, تاکہ ان کے بھی ہم ان پٹ لے کے کہ کہاں اور گنجائش رہ گئی ہے. بٹ جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ پچ جو ہے وہ آپ کا بیس ہے ٹو پرفارم. سو ہماری پچز ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے 95-99% کلب کرکٹ جو ہے اس میں آپ اسپائکس نہیں پہن سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں جب, اور اسپائکس پہننے کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے, وہ آپ کے سسٹم کو جولٹ ہوتا ہے, کئی دفعہ آپ کے گھٹنے جو ہے وہ اڑ جاتا ہے کیونکہ آپ کے اسپائکس پھنس جاتے ہیں. تو وہ اگر آپ چھوٹی ایج سے نہیں عادت ڈالیں گے تو پھر پچز ہی ہیں, تو پچز پہ آپ کو انویسٹ کرنا ہے, پھر آپ کو فرسٹ کلاس سسٹم میں پیسہ اور لانا ہے, اور اس میں کوشش کریں گے کہ ہر سال ان کے کانٹریکٹس اچھے ہوں, تاکہ یہ مزے کے ساتھ ان کو مزہ آئے کرکٹ کا سیزن کھیلنے کا. اور
जैसे मैंने कहा है हमारी अंडर 19 है, हमारा एशिया कप है पाकिस्तान का, सो बहुत इवेंट्स हैं, तो हमारे एक टॉप क्वालिटी की टीम बनाने के लिए और फ्यूचर के लिए ये प्रायोरिटीज़ हैं जी। देखिए जी, आरिफ हबीब साहब के 37 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने देखी है। इसके अलावा हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक आप समझे कि पाथवे क्रिकेट फाउंडेशन बनाएंगे, दुनिया के बेस्ट कोचेस लेके आएंगे, उनका जो खर्चा होगा वो हम एक अपना कमर्शियल पार्टनर से करवाएंगे। आपको जो ऑल पाकिस्तान टैलेंट हंट है वो एक बहुत बड़ा जाइंट कर रहा है, उनके साथ हमारी